سے محفل پاک کا آغاز ہو گیا ہے۔ کتاب لا ریب جہاں پڑھی جائے اللہ کی رحمت اس جگہ پر برستی ہے، تو اللہ کریم اپنی اس کتاب حکیم قرآن مجید ہم سب کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شروع میں ہی عرض کر دوں کہ ہمارے پاس جتنے سناہاں حضرات موجود ہیں تو ان کے لیے 5 یا 7 منٹ کی جو حاضری ہوگی وہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز 5 یا 7 منٹ کے اندر ہر سناہاں اپنی حاضری کو مکمل فرمائے، اور ہمارے بناہل سے ماسٹر صاحب تشریف لائے۔ آخر پر انشاءاللہ ان کی نعت ہوگی جن کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 10-12 منٹ ان کے ہوں گے، تاکہ قبلہ پیر صاحب کی مصروفیات ایسی ہیں کہ آپ نے 2 بجے تک حکم دیا ہے کہ لازمی ہم نے انشاءاللہ العزیز دعا کرنی ہے۔ تو یہ اب مجھ پر اور آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کتنا اس حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز میں تو بہترین انداز میں کوشش کروں گا کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہو سکے۔ تو سناہاں حضرات اور مقررین بھی اس بات کا خیال رکھیں تاکہ بر وقت دعا ہو جائے، تاکہ بار بار آپ کو کہنا نہ پڑے۔ تو اللہ رب العزت ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، نعت نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، محفل میں موجود آقا ایسا لگتا ہے، اور لب پر رہے نغمے صلی علی کے، لب پر رہے نغمے صلی علی کے، ہاتھوں میں کشکول دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے۔ اور زمین چاند ستارے سلام کہتے ہیں، زمین چاند ستارے سلام کہتے ہیں، درود پڑھتے ہیں سارے سلام کہتے ہیں، درود پڑھتے ہیں سارے سلام کہتے ہیں۔ اور وقت نزا جن کو نہیں کلام پر قدرت، وقت نزا جن کو نہیں کلام پر قدرت، وہ سانس ہی کی سہارے سلام کہتے ہیں۔ اور یہ دریا میں کس کا نور نظر آ رہا ہے، حباب سر کو ابارے سلام کہتے ہیں۔ اور نصیر نام جب آتا ہے ان کا ہونٹوں پر، نصیر نام جب آتا ہے ان کا ہونٹوں پر، درود پڑھتے ہیں سارے سلام کہتے ہیں۔ انہی محبتوں میں تشریف لاتے ہیں حمزہ، آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سنہان مصطفیٰ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ میلاد بناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں۔ نعرہ تکبیر،
شاباش شاباش اپنے آپ ہی تھوڑا نہ سمجھو سارے نال نورانی فرشتے بھی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی دربار عالی نہریہ شریف اور خواجہ خواجگان فاتح قادیان خواجہ خواجگان فاتح قادیان پیر میرے علی آپ ہیں پیر میرے علی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خیر الانام میں بارگاہ اقدس میں محمد حمزہ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جب کوئی سنہاں آپ کے سامنے نعت پڑھے تو آپ بھی ساتھ مل کر اگر پڑھیں گے تو اس سے محفل کا جو رنگ ہے وہ اور خوشنما ہوگا، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو اللہ رب العزت نے خود بلند کیا ہے۔ میرے اور آپ کے کرنے سے یہ ذکر بلند نہیں ہوگا، بلکہ یہ ذکر بہت بلند و بالا ذکر ہے۔ اگر ہم اس ذکر میں شامل ہوں گے تو اللہ ہماری عزتوں کو بلند فرمائے گا، کیونکہ جب میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب ہوا، اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر میں آپ تشریف فرما ہوئے تو جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کے والد گرامی تھے، آپ کا وصال ہو گیا تو فرشتوں نے عرض کی، بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ مولا، تو نے جس نبی کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجنا ہے، جس نبی کی شانیں تو نے توریت انجیل زبور میں نازل فرمائی، جس نبی کے صدقے اور وسیلے سے تو نے گزشتہ امتوں کو عزتیں عطا کی، جن کا چرچا نبیوں سے کروایا، جس نبی کو تو نے خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجنا ہے، وہ نبی تو یتیم ہو گیا ہے۔ ابھی آپ ظاہری دنیا میں تشریف نہیں لائے تو وہ نبی یتیم ہو چکا ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے فرشتوں کی محفل میں فرمایا کہ اے فرشتوں، یہ میرا نبی بے شک اس کے والد کا سایہ ان کے سر سے دنیا میں آنے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے ہی اٹھ گیا، مگر یہ وہ نبی ہے جس کا معاون اور مددگار میں خود ہوں۔ انا حافظہ انا ولیہ انا کافی ہے فصلو علیہ وتبرکو باسمہ، کہ میں ہی اس کا حافظ ہوں، میں ہی اس کا نگہبان ہوں، میں ہی اس کے لیے کافی ہوں کہ اے فرشتوں، آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے فصلو علیہ، کہ اس پر درود و سلام پڑھتے رہو، وتبرکو باسمہ، اور اس کے اسم پاک اسم محمد سے برکت حاصل کرو۔ تو ثابت ہوا یہ وہ نبی ہے، عظیم نبی ہے، کہ جس نبی کے تذکرے اللہ رب العزت نے فرشتوں کی محفل میں فرمائے اور فرمایا کہ اے فرشتوں، اگر تم نے برکت حاصل کرنی ہے، برکات حاصل کرنی ہے، میری بارگاہ میں مقام حاصل کرنا ہے، تو اس نبی کے اسم پاک سے، اس نبی کے اسم پاک سے برکات حاصل کریں، فیوض حاصل کریں۔ تو ہم تو اس کریم کے امتی ہیں، ہم تو اپنے نبی کے امتی ہیں، ہم تو نعتیں پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، نعتیں سنانے والے ہیں۔ تو کریم نبی علیہ السلام جس امتی پر اپنی چشم کرم فرماتے ہیں، اس کو اللہ دنیا اور آخرت میں وہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے لوگو، تم دیکھ رہے ہو
کہ جو اللہ کے مقبول ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے، ان کی نام کی آپ محفلیں سجا رہے ہو، نہ ہی ان کو کچھ پچھتاوا دنیا میں تھا، نہ ہی غم دنیا میں تھا، نہ ہی حزن تھا، نہ ہی آخرت میں، نہ ہی کوئی پریشانی پیش آئے گی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نسبتیں، جنہوں نے اپنی محبتوں کا مرکز گنبد خضرا کا مقیم بنایا، اپنی دلوں کو، اپنے سروں کو، اپنی آنکھوں کا جو مرکز تھا وہ گنبد خضرا کے مقیم کو بنایا۔ تو آج ان کا نام زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اس لیے اے حاضرین و سامعین، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بندہ اپنے نبی سے وفائیں کرتا ہے، محبتیں کرتا ہے، الفت کا معیار رکھتا ہے، تو اس کو رب العزت اسی طرح مقام عطا فرما دیتا ہے کہ جس طرح آپ نے سنا کہ آج کی اس مسجد کا جو افتتاحی تقریب ہے، کبریٰ پیر طریقت اس مسجد کی افتتاحی تقریب میں حاضر ہوئے اور ان کے والد گرامی جناب قبلہ پیر حبیب الرحمن صاحب درابی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ تو آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائی کہ اس خوبصورت بزم میں ہم بھی حاضر ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں محمد جنید صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سنہان مصطفیٰ۔